اکثر اس کے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے. لیکن یہ آیت باقی غیر مسلم کے لیے بھی لاگو ہو سکتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے بدھ ہو، ہر غیر مسلم کے لیے لاگو ہو سکتی ہے. اور اگر آپ ایک سٹیپ آگے جائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ آپس میں جو مسلمان میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ آیت ہم مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، ماسٹر کی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کو اور اللہ کو آگے رکھیں گے تو لوگ آپ سے جڑیں گے. اگر میں جانتا ہوں کہ یہاں کے سب لوگ توحید مانتے ہیں اور میں توحید کو تقریر دوں، کیا فائدہ؟ میں بھی 1%، 2% آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں اور دیگر فرقے والے کو دعوت دیتے اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور چھوٹی چھوٹی اختلاف کو بازو رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کی دعوت اور مقبول ہوگی. اور یہ اصول ہے کہ فتنہ قتل سے اور بدتر ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ میں شیخ دیدار صاحب سے متاثر ہوا اور دعوت کے میدان میں آیا تو پہلے جب شروع کیا میں ایک دم نرم تھا، کوئی رزلٹ نہیں. پھر میں ماشاءاللہ ایک دم شیر بنا دیدار صاحب سے زیادہ. اس کے بعد پتہ چلا جو آیت میں پڑھتا ہوں ادعو الی سبیل ربک حکمہ، حکمہ سے بات کرو، کبھی نرم کبھی گرم کبھی سخت، لیکن اکثر نرم ہونا چاہیے. ضرورت ہے تو شیر کے جیسی بات کرو، لیکن شیر کو گرجنے کی ضرورت نہیں. وہ جنگل میں آ جاتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیر ہے، گرجنے کی ضرورت نہیں. تو ہم اگر اس طریقے سے، ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آئے، نہ کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریف کرے. اگر میں چاہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریف کرے تو دنیا میں شاید مجھے تھوڑا شہرت مل جائے، لیکن آخرت میں بہت مشکل ہے. ہماری رضامندی ہے اللہ کی رضامندی. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عقیدے پہ کمپرومائز کرو، کبھی بھی نہیں کہتا ہوں اور کبھی نہیں کروں گا. آپ نے دیکھے جب اسلام آباد میں خواتین آ گئے تو میں میرے حجاب نہیں توڑ سکتا ہوں، میں اتر گیا، دنیا مجھے گالی نہیں چلے گی. اور اگر میں قرآن و حدیث پہ سخت ہوں، ضروری نہیں ہر انسان سخت ہو. آپ جب دعوت دیں گے تو اللہ کی طرف بلاؤ، لیکن نہیں میں جیسا ہوں میں ہی صحیح ہوں، یہ پرابلم، میں بھی صحیح ہوں بولنا چاہیے. اور اختلاف ہے جب ایک ہوتا ہے فرد، ایک ہوتا ہے افضل. تو فرض کے اوپر آپ زور دو، مجھے اعتراض نہیں. افضل پہ کیوں زور دیں؟ آپ افضل پہ زور دینے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ کو، اور آپ بڑے بڑے علماء سے جب ملیں گے، مثال کے طور پہ آپ اگر مدینہ میں سے بھی جائیں گے، ان کے علماء کے ساتھ بیٹھیں گے. مثال کے طور پہ شیخ سعود اشرف، ماشاءاللہ جتنے ائمہ ہیں حرم کے، میں سب سے زیادہ ان کی عزت کرتا ہوں. اور جب وہ بمبئی میں آئے تو ہم ان کو مختلف مساجد میں لے کے گئے، حنفی کے، شافی کے، اہل حدیث کے، جماعت اسلامی کے، اور وہ مانے بولے جانا چاہیے. اور سب لوگ احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ امام کعبہ ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب آپ مسافر ہیں تو افضل ہے کہ عصر کی نماز 4 رکعت کی 2 رکعت ہوتی ہے. جب وہ گئے حنفی مسجد میں تو وہاں اختلاف ہوا تو انہوں نے بولے نہیں میں 4 پڑھوں گا. انہیں یہ نہیں کہا 2 ہی پڑھوں گا، افضل ہی کروں گا. کیونکہ اگر وہ کہتے تھے نہیں میں 2 ہی پڑھوں گا، کیونکہ 4 پڑھنا بھی جائز ہے، افضل ہے 2 رکعت پڑھنا. تو ایسے موقع پہ ایک عالم یا ایک مسلمان کو جاننا چاہیے کیا افضل ہے کیا فرض ہے. میرا اصول میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا ہوں.